نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوست، تمام بھائی، تمام بہنیں، تمام بچے، تمام بچیاں، میری بات توجہ سے سننا ہے۔ یہ حسن اللہ یاری حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین، تینوں صحابہ کے خلاف بڑے دلائل دیتا ہے آپ کو۔ آپ متاثر ہو کر، اس کی بات پر متاثر ہو کر اپنا مسلک چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ میں صرف آپ کو سوچ دیتا ہوں، صرف سوچ۔ نبی علیہ السلام حیات ہیں، بیمار ضرور ہیں، حیات ہیں۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا، اگر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ہے۔ اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز ہو گئی ہے کہ نہیں۔ جو موجود تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابہ جن کا تیمارداری میں سب سے زیادہ کردار ہے۔ حضرت فضل ابن عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، دونوں صحابہ، فضل جو ہے حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور نوجوان ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تو ہیں ہی گھر والے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت فضل ابن عباس موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، آپ بھی تیمارداری میں ساتھ ہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا پوچھا تو بھی نہیں، انتظار ہو رہا ہے یا رسول آپ کا، آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ غسل کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ آگے اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہم اس کو لفظ غشی کہتے ہیں، لیکن غشی کہنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا ٹائم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف ہوئی۔ ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم اللہ کا شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ تندرست و توانا ہوتے ہیں، مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، جو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ مرحلہ آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری طبیعت سنبھل نہیں رہی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کہو صدیق کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ دنیا کائنات کے اس پر
آپ سوچیں حسن اللہ یاری سمیت شیعہ صحیح ہے کہ اللہ کا رسول صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق کو کہو کہ وہ امامت کروائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر کو ایماندار سمجھتے ہیں، مصلح دے رہے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک حسن اللہ یاری جو حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے، خود کافر ہے، وہ صحیح ہے، وہ دلائل دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جاؤ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب نبی علیہ السلام کی دلیل آپ کی بات کی دلیل، آپ کی حدیث کی دلیل، آپ کے حکم کی دلیل زیادہ قوت والی ہے، یا حسن علی اللہ یاری کا بھونکنا وہ قوت والا ہے؟ ذرا توجہ سے سوچ میں پیدا کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ صدیق کو کہو نماز پڑھائے، اور ایمان کی تصدیق نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا صدیق ایمان والا ہے، میرے بعد میرے مصلح کے لائق بھی وہ ہے۔ حضرت علی موجود ہیں، نبی علیہ السلام امامت کے لیے ان کو نہیں کہا؟ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں مولا بھی موجود ہے، اعلیٰ مولا بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام بھی موجود ہے، اور مولا بھی یعنی حضرت علی بھی موجود ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، علی مولا بھی موجود ہے، علی مولا بھی موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمائندے ہیں، صدیق کے نبی علیہ السلام صدیق جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے نمائندے ہیں، اور اتنے پیارے ہیں نبی علیہ السلام کا پیار بھی ثابت ہو گیا، اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، صحابہ میں سب سے رتبے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ صدیق کو کہو جا کے نماز پڑھائے۔ میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بات حتمی ہے، یا کسی کا صدیق کے خلاف بولنا یا صدیق کے خلاف بکواس کرنا، کبھی کافر کہنا، کبھی منافق کہنا، وہ سچ ہے۔ صدیق کا ایمان نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی کہ صدیق میرے بعد سب سے افضل ایمان والا ہے، لہذا اسے کہو کہ وہ جماعت کرائے، نماز پڑھائے۔ پہلا امام صدیق اکبر کو اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا۔ باقی باتیں بعد میں ہیں، یہ آپ نے سوچنا ہے، اتنا سوچنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔